کیا صرف پائلٹس پہ ملبہ ڈالنا کیا یہ مناسب ہے؟ کیا پائلٹس نے خود ہی ایگزام دیا، خود ہی انہوں نے ڈگریاں کی؟ کوئی چیک کرنے والا تھا، کسی نے ایشو کیا، اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اب یہ ساری باتیں، سارے سوالات کے اب جواب دینے پڑیں گے۔ اب یہ انفارم کرنا کام نہیں ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ کا کام ہے گورن کرے۔ اور جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے وہاں پہ آپ دل بھی دکھاتے ہیں کہ شہید پائلٹس کا جب نام آ گیا، احمد منصور جنجوعہ کا بھی نام آیا جو چترال کی PK-6 پہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے، ان کا نام بھی اس فہرست میں ہے۔ اب ان کی والدہ ماجدہ دکھی ہیں، ہرٹ ہوئی ہیں، ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کے بیٹے کا نام اس سے نکالا جائے، ان کے استدعا بھی ہے۔ تو آج ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کریں گی احمد منصور شہید کی والدہ مسز شاہدہ منصور، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ مسز شاہدہ السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ مسز منصور، ہمیں معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے انتہائی مشکل چیز ہے کہ آ کر اپنے شہید بیٹے کے متعلق بات کریں، لیکن ابھی حالیہ دنوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک لسٹ آئی ہے جن پائلٹس کی ڈگری مشکوک ہے، آپ کے بیٹے کا بھی نام آیا۔ اس سے پہلے جو ATR کی جو انویسٹیگیشن تھی، آپ نے بھی اپیل کی اور کہا کہ وہ جہاز کی وجہ سے تھا، وہ بھی اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ تو اس موقع پہ کیا کہیں گے؟ کچھ جو آپ کہنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں یہ ATR طیارے کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ 4 سال ہو گئے ہیں اس کو گرے ہوئے، اور یہ 2016 میں کریش ہوا تھا، اور میرا مطلب اس وقت میں ان کو کہتی رہی کہ یہ جہاز خراب تھا، اور یہ سبھی نے کہا، بلکہ ہر ایک نے، مبشر لقمان صاحب نے بھی 2 سال پہلے بتایا تھا جہاز خراب ہے، سب ہے، اور یہ اس کو لائٹ لیتے رہے، اور میں ہر فورم پہ گئی کہ مجھے بلیک باکس سنایا جائے، مجھے سب کچھ بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بالکل مجھے کچھ نہیں بتایا، اور یہ اب 1 دن پہلے یہ کیا انتظار کر رہے تھے کہ دوسرا کریش ہوگا تو پھر یہ اس کے بعد رپورٹ نکالیں گے، اللہ نہ کرے کہ کریش ہو۔ اور ایک ماں پہ کیا گزرتی ہے ان لوگوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یا گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے یہ لوگ بالکل سوچ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ کو شائع کیا، اور پہلی دفعہ ایک رپورٹ آئی جس میں کہ یہ نام آیا کہ جی پائلٹ کی غلطی نہیں ہے، جہاز خراب تھا، اور یہ پارلیمنٹ میں بات اٹھائی گئی 1 دن، اور اس سے اگلے دن ہی میرے بیٹے کا نام اس لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ مجھے بتائیں کہ یہ شہیدوں کی بے حرمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ میرا بیٹے نے خود جہاز چلا لیا، وہ خود لے کے چلا گیا۔ یہ کوئی گاڑی تھی جو چابی پکڑی اور وہ چلا گیا؟ یہ کسی نے آرڈر دیا، کسی نے سائن کیے، جہاز خراب تھا، کسی انجینئر نے اس کو ٹھیک کیا۔ یہ چترال سے خراب تھا، لوگ بیٹھ نہیں رہے تھے اس میں، اور میرا بیٹا کمپلینٹ کرتا رہتا تھا، کئی دفعہ بتاتا تھا خراب جہاز ہوتے، اور میں اس کو کہتی تھی مت چلاؤ۔ اور انہوں نے میرے بیٹے کا نام کس اس میں دیا؟ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے بتایا جائے۔ میں ابھی بھی ہر فورم پہ گئی ہوں، ہر جگہ گئی ہوں، میں ارشد ملک صاحب کے آفس گئی، انہوں نے مجھے کوئی ٹائم، میں ایڈیشنل DG صاحب کے پاس گئی، وہ اپنی کہانیاں سنانے لگ جاتے ہیں، کوئی مجھے نہیں بتاتا کہ یہ کیوں اس کا نام دیا لسٹ میں، کیا ہوا ہے، کیا اس نے لائسنس خود چھاپ لیا تھا گھر میں، کیا اسٹیمپس میرے بیٹے نے خود کر لی تھی، ایگزام اس نے گھر پہ دیا تھا اگر بقول ان کے، ورنہ میں تو بالکل شور ہوں کہ میرے بیٹے نے سارے پیپر پاس کیے تھے، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بالکل بھی، اور میرے بچے کا کوئی ایگزام فیل نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو آج 13 سال ہو گیا، اور میں اپنے بچے کے پیچھے رہی ہوں، اور میں نے اس کو ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے آلموسٹ۔ اچھا میم، جب یہ آپ کے پاس میرے بیٹے پہ سراسر الزام، جب یہ لسٹ پہ جب نام آیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کی؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا کیا حال تھا۔ میرے بیٹے کی تصویر AR والوں نے چلائی، 2 دن 3 دن لگاتار یہ تماشا ہوتا رہا، اور ایک ماں کو ٹارچر کیا گیا دوبارہ سے، اور میرے لیے یہ انبیئریبل بات تھی کہ میں یہ برداشت کرتی، میں پتہ نہیں کیسے اس کو برداشت کیا۔ ان لوگوں نے میرے اوپر کتنا بڑا یہ ظلم کیا ہے کہ ایک ماں کے دوبارہ سارے زخم ہرے کر دیے، اور الزام لگا کے یہ بھی نہیں کہ بھئی لسٹ میں نام میرے بیٹے کا آیا کیسے۔ میں تو اتنی پریشان تھی
کہ یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے بالکل اس چیز کا احساس نہیں کیا, اور یہ اپنے ARY والوں نے جی شہید کو مرحوم اور کسی کو کچھ, ان کو کس نے یہ لائسنس دے دیا کہ یہ اس طرح کی فضول باتیں کریں شہیدوں کے لیے. شہید تو ہمارے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور یہ تو انہوں نے شہیدوں کے اوپر الزام لگا کے یہ بہت غلط بات کی ہے کہ پائلٹ کی غلطی ہے. پائلٹ کیسے, وہ تو جونیئر پائلٹ تھا, 4 مہینے اس کو بھی ہوئے تھے کھڑے ہوئے میرے بیٹے کو, روٹ اس کے سارے کلیئر تھے. اگر وہ انکمپیٹنٹ تھا انہوں نے کیوں بھیجا اس کو نارتھ کی طرف؟ میرے بیٹے کے سمجھ جاتی ہوئی ہے, میرا بچہ انہوں نے شہید کروایا, انہوں نے خراب جہاز میں بٹھا کے میرے بچے کو شہید کروایا. وہ اکیلا میرے گھر کا کمانے والا تھا اپنے باپ کے بعد, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. آج تک پوچھا نہیں ہم کس حال میں ہیں. اچھا 5 اس کی بہنیں ہیں, بتائیں ذرا کہ ہم کیا کریں, اچھا مسز کس سے انصاف لیں جا کے. جی مسز شاہدہ منصور, ہمیں معلوم ہے کہ آپ شہید کی والدہ ہیں, آسان نہیں ہے, لیکن یہ اب آپ اس کے بعد کورس آف ایکشن کیا ہے, کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہو؟ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بیٹے کا شہیدوں کے اوپر یہ الزام ہٹایا جائے اور ان کا نام ان میں سے لسٹ میں سے نکالا جائے. وہ کہاں سے, وہ آگے جواب دے گا کہ میں نے پیپر دیا ہے کہ نہیں دیا, کون اس کی جگہ جواب دے گا. اور جب میں نے ایڈیشنل DG صاحب سے کہا تو وہ کہنے لگے ہاں کسی کو بھی ہم ایسے کہہ دیں گے جس نے کچھ کیا ہوگا وہ بتا دے گا. یہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے کہ وہ جھوٹا الزام لگا دے میرے بیٹے کے اوپر. میرا یہ, میں نے ان سے بھی کہا تھا یہ سرور صاحب سے کہ بھائی پلیز مجھے ٹائم دے, میں ملنا چاہ رہی ہوں, لیکن کسی نے میری کوئی ریکویسٹ کو قبول نہیں کیا. اور میری اب یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ میرے بیٹے کا نام اس میں نہیں ڈالا جائے. اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, میں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ میرے بچے کے لیے اس قدر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور میرا گھر انہوں نے خراب کر دیا. پہلے میرے ہسبینڈ آ رہے تھے برمنگھم سے فلائٹ لے کے, وہ جہاز انہوں نے کوئی اس کی تفتیش نہیں کی ہے. جب تک اگلا حادثہ نہیں ہو جاتا یہ پچھلے کی کوئی تفتیش نہیں کرتے. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے گھر والوں کے اوپر. میں بس آپ کی جو فریاد ہے, میری فریاد یہ پہنچائے, میں بالکل ہر فورم پہ یہ فریاد اپنی پہنچاؤں گی, اور انٹرنیشنل بھی پہنچاؤں گی کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور یہ پہلی دفعہ جہاز خراب کیا یہ رپورٹ, اور انہوں نے اگلے دن شہید پائلٹس پہ ڈال دیا. یہ شہیدوں کا نام بدنام کرنا یہ کہاں کی شرافت ہے؟ شہید ایک ہمارا عزت کی جگہ, قرآن میں ہمارے اسلام میں ایتھکس نہیں ہے کہ آپ شہید کے اوپر کوئی چیز ڈالے. انہوں نے کیسے ڈال دی میرے بیٹے کے اوپر یہ بات؟ اچھا میم, کہ اس نے پیپر نہیں دیا, اس نے گھر پہ پیپر دیا تھا, اس نے لائسنس خود چھاپا تھا. یہ جو FIA کو پکڑایا 5 سول ایویشن کے, ان کے نام کیوں نہیں دیے انہوں نے ٹی وی پہ, ان کی تصویریں کیوں نہیں دی انہوں نے, دکھائی نہیں. میرے بیٹے کو ہائی لائٹ کر کے انہوں نے کہ کیا یہ ایک ماں کو ہارٹ اٹیک کرنا چاہتے تھے, کیا یہ ایک ماں کو مارنا چاہتے تھے؟ میں تو ویسے ہی مری ہوئی ہوں. میرے 2 گھر کے لوگ جس گھر کے چلے جائیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. میرا پہلے ہسبینڈ گئے, پھر میرا بیٹا گیا, اب مجھے کوئی انصاف نہیں ملا. میں کہاں سے جا کے انصاف لوں؟ میری آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے, وہ شہیدوں کا بہت خیال کرتے ہیں, اور وہ اس چیز کو نوٹس لیں, اس پہ چیف جسٹس نوٹس لیں اس پہ کہ یہ غلط بات ہے. بالکل یہ الزام ہے, یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا گیم چل رہی ہے, لیکن یہ نام میرے بیٹے کے اوپر ڈال دیا گیا. جی میم, آپ کی آواز, یعنی آپ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے جو شہید ہیں اب ان کا نام اور جو اس طرح کی لسٹیں آتی ہیں اسے نکال دی, کیونکہ وہ اپنا دفاع اب نہیں کر سکتے, باقی لوگ نہیں کر سکتے. اب اس پہ آنا بھی نہیں چاہیے تھا پہلی بات, کہ جب وہ ہیں ہی نہیں تو پھر پہلی بات تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اس کے بعد اب آ گیا تو اس کو اب نکالا جائے. اور دوسرا بھی آپ کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہے, تو آپ بس صبر کریں, اور اس طرح کی چیزیں اب زندگی کا حصہ بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, تو ارباب اختیار تک آپ کی پہنچ گئی. میری وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو از خود نوٹس لیں. میں نے ان کو ووٹ دیا, میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں یہ روتی پھروں انصاف کے لیے کہ میں کدھر جاؤں, اور میرے بیٹے کا نام شہید کا نکالا جائے لسٹ سے, کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا آ کے, اور اگر وہ لے سکتے ہیں جواب تو پھر بتا دیں, پھر وہ اگر شہید سے لے سکتے ہیں تو. یہ ایتھکس کے خلاف ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے کہ آپ شہید کے اوپر ڈالیں اس طرح کی کوئی بات. پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو
नोटिस लिया जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस शाहिदा मंसूर। शहीद की वालदा हमारे साथ मौजूद थी। उनकी फरियाद है कि उनके बेटे का नाम जो अब शहीद